اگر آپ کو امریکہ اور ایران تعلقات میں کشیدگی کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران کون سی ایسی غلطی کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے، اور جانیں گے اس خاص وجہ کو جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں کشیدگی کسی بھی صورت میں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کرنے میں مصروف ہیں۔ اور جیسے آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس تازہ کشیدگی کی وجہ سے اس خطے کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ معاملات میں ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں، جس کے بعد امریکہ ایرانی فوجی تنصیبات پر مسلسل جوابی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے متعلق بعض امریکی پابندیوں میں دی گئی نرمی کو بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ ان واپس لی گئی پابندیوں میں نرمی میں ایران کی طرف سے تیل کی فروخت بھی شامل ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ایران کے حملوں کی اصل وجہ کو، اور پھر بات کریں گے کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو ایران کر رہا ہے۔ اس غلطی سے نہ صرف ایران بلکہ اس پورے خطے کے لیے بے تحاشا خطرہ بھی ہے۔ اگر آپ اس دکھائی دینے والے نقشے میں سبز رنگ کے روٹ کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ وہ راستہ ہے جو عام تجارتی جہازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس روٹ پر جہاز ایران کی حدود کے بالکل قریب سے گزرتے ہیں اور اس پر ایران کا مکمل طور پر کنٹرول ہوتا ہے، اور اب ایران یہ چاہتا ہے کہ تمام تر تجارتی بحری جہاز اسی روٹ کو اختیار کریں، جبکہ دوسرا روٹ پیلے رنگ کی لکیر میں دکھائی دے رہا ہے جو عمان کے پاس سے گزرتا ہے، اور ایران اس روٹ پر سے تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہا، حالانکہ یہ کسی بھی لحاظ سے بالکل درست نہیں ہے۔ اس حالیہ کشیدگی کی شروعات میں ان 3 تجارتی جہازوں پر ایران کی طرف سے اسی وقت حملہ کیا گیا جب وہ عمان کے راستے سے گزر رہے تھے۔ ایران کو خطرہ یہ ہے کہ اگر تمام تر تجارتی جہازوں نے عمان والا روٹ استعمال کیا تو اس خطے پر اس کی تمام تر اجارہ داری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل وجہ اس تازہ کشیدگی میں بے حد خرابی کی۔ اس سے پہلے بھی ایرانی حکام نے عمان کو مکمل طور پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس خطے میں سے گزرنے والے عالمی ٹریفک کو دونوں مل کر مکمل طور پر کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن امریکہ کے پریشر کی وجہ سے عمان بالکل نہیں مانا۔ اگر آپ اسلام آباد اکارڈ کا مطالعہ کریں جس پر تمام تر فریقین کے دستخط موجود ہیں تو آپ کو ایک بات بخوبی سمجھ آئے گی کہ وہ کاغذ چیخ چیخ کر امریکہ کی شکست کا اعلان کر رہا ہے۔ ایران کو صرف ایک کام کرنا تھا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام تجارتی جہازوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت، اور اس کے بدلے میں ایران کو تیل فروخت کرنے کی مکمل اجازت کے ساتھ ساتھ دوسرے فوائد حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنا تھا، جس کے بعد ایرانی عوام کی زندگی میں بھی کوئی آسانی آتی۔ لیکن ایران نے یہ حملے کر کے اپنے ہی پاؤں پر بڑے زبردست طریقے سے کلہاڑی مار دی۔ جہاں وہ مالی اور تجارتی فوائد سے محروم ہوا، وہیں امریکہ نے جب ایران پر جوابی حملے کیے تو ایران کو عالمی سطح پر وہ ہمدردی حاصل نہیں ہوئی جو اسے اپنے کیے گئے حملوں سے پہلے دستیاب تھی۔ اب ایرانی وزیر خارجہ بھی اس کشیدگی کو کم کروانے کے لیے پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا ان 2 نکات پر کبھی بھی متفق نہیں ہوگی۔ پہلا، آبنائے ہرمز پر مکمل ایرانی کنٹرول، اور دوسرا، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی۔ ان 2 نکات کے بدلے ایران کو تمام تر اور ہر ممکن سہولت مل سکتی ہے، اور پابندیاں بھی بتدریج مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ایران نے بلا شبہ اس جنگ میں امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ساری دنیا نے ایران کی اخلاقی اور سفارتی حمایت بھی کی ہے۔ یورپ اور نیٹو کا اس تمام تر معاملات اور جنگ میں غیر جانبدار رہنا ہی دراصل ایران کی بھرپور مدد کرنے کے برابر ہے۔ اب ایران کو اپنے اندر کے اختیارات کی تقسیم کو ختم کر کے عام ایرانی عوام کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ایران کی اشرافیہ تو شاید وسائل اور مال و دولت سے مالا مال ہوگی، لیکن عوام کو فوائد باہمی تجارت اور پابندیوں کے ہٹنے سے ہی پہنچیں گے۔ آپ کا اس تمام تر امریکہ ایران کشیدگی کی صورتحال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔